اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ پتہ نہیں یہ درست ہے یا غلط ہے، علماء کرام کے حکمہ حضرات کے نقطے راز میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اگر انہوں نے نہیں بتائے تھے تو ان کے سامنے کوئی مصلحت ہوگی، مجھے نہیں علم کہ میں اس مصلحت کے خلاف کر رہا ہوں یا آج کی دور کی مصلحت کے مطابق ہے، لیکن میں کچھ راز آپ کے سامنے ضرور کھول رہا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں جو میں نے نوشادر کے تیل کے نام سے بنائی تھی، اس میں ایک کہاوت قول جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، وہ پھر دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے: روغن ملے مبارک اندر، قاتل شادر کھارے نو، کھرل کری تے تشویہ دیوی، لامی اپنے چارے نو، اے نشادر گارا ہوسی تے قائم کریسیا پارے۔ یہ ربائی بہت دیر سے چل رہی ہے۔ میں نے جب یہ سنی تھی، مجھے جب ملی تھی، تو اس وقت میری عمر تقریباً 25 سال کے قریب تھی۔ آج ماشاءاللہ بوڑھا ہو چکا ہوں میں، اسی لیے میں نے سوچا کہ جو اس میں راز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ روغن ملے مبارک جو ہے یہ کیا ہے؟ صرف ایک یہی راز ہے، اس میں اور کوئی زیادہ راز نہیں ہے۔ ملے مبارک کی آپ نے شناخت کرنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ملے کا معنی نمک ہوتا ہے، ملی، اسی سے لفظ ملی بنتا ہے، نمک۔ روغن ملے مبارک، آپ روغن کے نام سے لوگوں نے نمک کا روغن بنانا شروع کیا، بہت سارے نسخے لیے، بہت محنت کی، لیکن جو اس بول کو بولنے کا والے کا مطلب تھا وہ پورا نہ ہوا، لوگوں نے اسے غلط کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، صرف ان کو سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی بات یہاں بھی ہے۔ نوشادر کھار ہے ایک، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب کھار کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تیزاب کی۔ جب کھار اور تیزاب ملیں گے تو کیا بنے گا؟ نمک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمک۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے نوشادر ٹھیکری لینا ہے، اس کی مقدار آپ خود مقرر کر لیں گے۔ آپ نے 50 گرام لینا ہے، 20 گرام لینا ہے، جتنا بھی آپ چاہیں گے وہ آپ لیں گے، کیونکہ محنت آپ کو کرنا ہوگی۔ جب محنت کریں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ پنجابی زبان کی مثل ہے: کر سیوا اور کھا میوہ، یعنی آپ جس قدر محنت کریں گے، جس قدر اس دوا کی آپ خدمت کریں گے، اس پر محنت کریں گے، اسی قدر آپ اس کے نتائج سے بہرہ ہوں گے۔ آپ وہ شادر ٹھیکری جو آپ نے لے لیا تو آپ اس طرح کریں گے، تیزاب نمک لیں گے۔ آپ تیزاب نمک کسی شیشے کے نہ ٹوٹنے والے برتن میں، یعنی آچی شیشے کے برتن میں آپ وہ تیزاب کو ڈالیں گے، اور اس میں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ریزے نوشادر کے اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ اس میں حل ہوتے جائیں گے۔ اگر اس طرح وہ حل ہو جائے تو ٹھیک، اگر کچھ کمی رہے معاف کیجیے گا، تو آپ نے اسے کسی کڑھائی وغیرہ میں ریت ڈال کر اور ریت کے اوپر وہ برتن رکھ دینا ہے، اسے ہلکی ہلکی آنچ دیں گے تو وہ سارا نوشادر جو ہے وہ اس تیزاب نمک میں حل ہو جائے گا۔ جب وہ
حل ہو جائے گا تو اسے تھوڑا سا مزید گرم کر لیں تاکہ وہ گاڑھا سا رسوب بن جائے۔ جب وہ گاڑھا سا رسوب بن جائے گا تو اس میں سے نکال کر آپ اسے کھرل میں ڈالیں گے اور اسے کھرل کرنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ خشک ہوگا تو پھر اور چند قطرے تیزاب نمک کے آپ اس میں ڈالتے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ محنت کرنی ہے، اور ایک دو دفعہ تیزاب ڈالا، اسے خشک کیا، پھر اسے تشویہ دیں گے۔ تشویہ دینے کا مطلب ہے کہ اسے پھر دوبارہ اسی طرح کڑاہی میں ریت ڈال کر، ریت کے اوپر برتن ڈال کر اس میں اس کو ڈال کر اسے ہلکا تشویہ دیں گے تاکہ وہ تیزاب جو اس میں ڈلا ہوا تھا وہ خشک ہو جائے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا تو اس کو نکال کر پھر کھرل میں ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا تیزاب ڈالتے ہوئے اسے کھرل کرتے جائیں گے۔ جب آپ یہی عمل بار بار کریں گے تو وہ نشادر جو ہے وہ آہستہ آہستہ روغن بننا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ پہلے روغن بنے گا تو وہ خشک ہو جائے گا، جب اسے آپ تشویہ دیں گے تو وہ خشک ہو جائے گا۔ لیکن اسی طرح کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ وہ جو نشادر تھا، وہ جو تیل بنا تھا، وہ دوبارہ خشک نہیں ہوگا، وہ نشادر کا قائم النار تیل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس سے آگے تو آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نشادر کا قائم النار تیل آپ بنا لیں گے تو پھر آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس قدر ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں وہ بنے گا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ میں آپ کو بتاتا۔ ایک شخص جو کسی شہر کو جا رہا تھا اور وہ سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس نے دیکھا کہ اسے ایک وہاں راستے پر کھڑا ایک شخص مل گیا۔ اس کو سلام دعا کے بعد وہ پوچھتا ہے، بھائی میں نے شہر جانا ہے، میں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ وہ جو شخص ملا تھا سڑک کے کنارے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا، بھائی چلتے جاؤ۔ اس نے پھر کہا، بھائی میں نے شہر جانا ہے، مجھے بتاؤ میں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ اس نے پھر کہا، بھائی چلتے رہو، پہنچ جاؤ گے۔ اس مسافر نے سوچا یہ کوئی بیوقوف آدمی ہے، اسے اب نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ جب وہ تھوڑی دور چلا تو اسی شخص نے جو راستے پر کھڑا تھا اس نے آواز دے کر کہا کہ تم آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ وہ مسافر واپس آیا اور اس سے پوچھا، بھائی بتاؤ، جب میں نے تمہیں پوچھا تھا میں کتنے عرصے پہنچوں گا تو تم نے جواب نہیں دیا، لیکن جب میں چلا جا رہا تھا تو پیچھے سے آواز مار کے مجھے بتا رہے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائی جب تم نے پوچھا تو تم کھڑے تھے اور مجھے نہیں علم تھا کہ تم کس رفتار سے چلو گے۔ جب تم چلے تو مجھے تمہاری رفتار کا علم ہوا تو میں نے بتا دیا تم آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ یہی بات، کیونکہ میں یہاں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کتنے تشویہ دیں گے تو یہ مکمل پورا ہو جائے گا، کیونکہ جس قدر آپ محنت زیادہ کریں گے اسی قدر جلدی سے یہ بن جائے گا، اور جس قدر آپ محنت کم کریں گے اسی قدر زیادہ دیر لگے گی۔ میرا خیال ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ محنت کا پھل ہے، جتنی زیادہ محنت آپ کریں گے اسی قدر جلدی یہ تیار ہو جائے گا، اور جس قدر آپ محنت کم کریں گے تو زیادہ دیر لگے گی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ بنے گا اور بنتا ہے، اس میں شک نہیں لانا۔ محنت آپ کی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کتنی دیر میں کر لیں گے یہ میں نہیں جانتا، یہ آپ ہی جانیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو کمنٹس میں لکھنا، میں پھر اس کو ایک دفعہ دہرا دوں گا، آپ کے سامنے پھر سے تفصیل سے بیان کر دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ترکیب صحیح ہے، یہ تخریج صحیح ہے، اور یہ علماء حکام کا ایک راز تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے۔ آگے سے کام لینا نہ لینا یہ آپ کی مرضی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت و بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔